حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے کو اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر، وزیر، نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ۔ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے، سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے، مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ الاعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے، میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو حد ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے، عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا، وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا، بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا، حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 10واں روزہ ہے، حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے، نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک، چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری تہمات، چھوڑ دو، سیدھی توجہ مدینے والے محبوب کی طرف کرو، جیسے حضور کہیں ویسے کرو، جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو۔ رب فرماتا ہے، دنیا میں بھی عزت دے دوں گا، آخرت میں بھی عزت دے دوں گا۔ عزت غلامی رسول میں ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نہ سکھاؤ، گرنا نہ سکھاؤ، ان کی شعوری زندگی بلند کرو، ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کہ بچہ لائق ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں، آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، چیزوں کو غور کریں گے۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ
ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا، حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ میری اماں آئیں، پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ۔ تو رو پڑی، کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما۔ کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن کیا چاندنی کر گئے۔ میرے عزیزو، کم ہمتی نہیں، کمزور۔ یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے۔ کم ہمتی دکھائی آپ نے، آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے، آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے۔ آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں، غیروں کے ملک میں، اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ کمزوروں، تم تو بات بھی نہ کر سکے۔ یاد رکھنا، ہمتیں، طاقتیں، تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں۔ پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا، دل کا غنی ہوتا ہے۔ آپ کا دل کتنا وسیع ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا، بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا۔ ایک تو ہے نا دوستی کرنا، تعلق رکھنا، فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا۔ اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا، جس کا دل ہی آزاد نہیں، ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے، کیا رائے دے گا۔ اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، جس کا دل بڑا نہیں، دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ طاقتور زندگی گزاریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے۔ جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے، جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے، اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو 2 باتیں حکمن فرماتے۔ ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا، لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر۔ آپ کا وجود، آپ وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے۔ کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے۔ اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے، طبیعت چاہے، تشنگی قائم رہے۔ تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل، بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو۔ اس کو لٹکائے، میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا۔ یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں، ایک عنوان اور ایک پر۔ اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں، آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو کرنا ہے۔ یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوس ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے گا۔ 2 باتوں کا حضور حکم دیتے، ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے، مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ڈر نہ سنانا۔ خوشخبری دینا، لوگوں کو ڈر، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کریں، ڈر نہیں سنائیں۔ وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے، تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا۔ کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی۔ پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں، اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں، اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی ہے۔ یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟
फिर गौर करें, मैं ज्यादा तवज्जो चाहता हूं, हम अपने बुजुर्गों को ना, बड़ों को, वो बिजनेस से, कारोबार से, नौकरी से रिटायर होते हैं, हम उन्हें जिंदगी की खुशियों से रिटायर कर देते हैं। एक कमरा उनका अलग है, उनके पास आना नहीं, बैठना नहीं, मशवरा नहीं करना, लेके नहीं जाना, बात नहीं करनी। उनको महसूस होने लगता है कि मैं कुछ शायद इजाफी चीज हूं घर में। एक दिन फोन करना अब्बा जी को, सिर्फ एक दिन, उनसे कहा अब्बा जी आज तुसा रोटी नहीं खानी मेरे आउन तक, मैं आवांगा तो दोवें रल के खावांगे, मेरा दिल करदा है। एक दिन करके देख, उस दिन इंशाअल्लाह ताला उन्हें दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आएगी। एक दिन कह अब्बा जी को कि अब्बा जी मौसम ठंडा आ गया है, चादरें खरीदनी है, कुछ सर्दियों वाला सामान खरीदना है, तो आपने इस तरह करना है कि आज थोड़ा मेरा इंतजार करना है, दोवें प्यो पुत्र बाजार चलांगे। आप शामिल करें उन्हें अपने सारे मामला। आप रात को बैठ के छोटा छोटा मशवरा करें। एक बहुत बड़े दानश्वर से किसी ने कहा था कि आपने 10 रुपए भी जिंदगी कमाए हैं और 10 लाख भी कमाए हैं, तो मजा कब आया? कहने लगे मजा तब आया कि जब मैं सारे पैसे तनख्वाह लेता था तो ला के ना यकम को अपनी अम्मा को देता था। फिर वो मेरी अम्मा जब मुझे गिन गिन के वापस करती थी ना सुबह किराए के लिए, तो मैं जब कहता था ना अम्मा जी 5 रुपये और, अम्मा कहनी सी पुत्र ना, तो बड़ी मेहनत ना कमाना, पैसे जाया नहीं करी दे। फिर कोई और पूछता था ना अम्मा से कि अम्मा थोड़े पैसे, ना भाई मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई। कहते वो कोई मजा आता था, कोई उसमें सुरूर आता था, लाखों लिए, पर वो जो अम्मा से खर्ची लेने का मजा था वो दोबारा। कभी अम्मा को फोन करो कि अम्मा जी मैं ना आज रोटियां तुहाडे हाथ दियां खानियां ने, आखो, फोन करो जो जैसे भी हो ना आज आपने पकानी है, मेरा दिल कर रहा है। हमने शामिल ही नहीं किया।